Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم. وأن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأول من يقرأ باب الجنة رواه مسلم. گزشتہ تقریباً 2 پیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی پر روشنی ڈالی گئی اور بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے کیا کیا اصول اور کیا کیا رہنما قواعد بیان فرمائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی سے متعلق آخر میں صرف 2 باتیں اب رہ گئی ہیں. یہ 2 باتیں بیان کرنے کے بعد اب ہم اگلے مضمون کی طرف چلیں گے. تو ان میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ میں بیان کیا گیا تھا کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی. تو ان 10 صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور جیسے گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ جتنے بھی صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ آنے کے بعد بالکل یہ خالی ہاتھ تھے. نہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان تھا اور نہ کمانے کے لیے کوئی ذریعہ معاش تھا. بالکل جو ہے خالی ہاتھ تھے. اب مدینے میں آنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مواقات کا رشتہ قائم کیا جس کو اللہ کے رسول نے بنایا تھا. مواقات کہا جاتا ہے بھائی بنانا. اللہ کے رسول نے ایک نظام یہ بنایا تھا کہ جتنے مہاجر صحابہ مدینے میں آئے ان میں سے ایک صحابی کو لیتے تھے اور ادھر انصاری صحابی جو تھے تو ان میں سے ایک صحابی کو لیتے تھے اور ان دونوں میں آپس میں بھائی کا رشتہ آپ نے قائم کیا ہوا کیونکہ انصاری صحابی ان کے پاس ذریعہ معاش بھی تھا, رہنے کے لیے مکان بھی تھا. تو اب ان کے ساتھ اگر کسی مہاجر صحابی کو جوڑ دیا جائے تو ان کو بھی سہولت ہو جائے گی. اس لحاظ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی بنے تھے وہ تھے حضرت سعد بن ربیع. بھائی بننے کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے میں ایک کو طلاق دوں گا, عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لو. اسی طرح اللہ نے مجھے 2 باغ عطا کیے ہیں کھجور کے, ان میں سے ایک باغ میں تمہیں دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں دعا دی, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے, کاروبار میں برکت دے, مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف مجھے بازار کا پتہ بتا دیں, وہاں سے جا کر میں اپنا ذریعہ معاش تلاش کر لوں. تو انہوں نے بتلا دیا خینقاہ کا بازار, اس بازار میں گئے اور جو کاروبار انہوں نے شروع کیا ہے وہ پنیر کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا گھی, یہ دونوں چیزوں سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور دھیرے 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 ترقی ہوتی گئی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کاروبار کے اندر اتنی برکت دے دی. ایک کتاب ہے حیات عبد الرحمن بن عوف, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کاروبار میں
ان کا مال دوسرے ممالک سے مدینے کے اندر آیا کرتا تھا تو اتنے سارے اونٹوں پر لاد کر وہ سامان آتا کہ ان اونٹوں کی آواز سے پورا مدینہ گونجنے لگتا. اتنی کثیر تعداد میں اونٹ مدینے کے اندر ان کا مال لے کر آیا کرتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے وراثت میں، یعنی جس کو انہیریٹنس کہا جاتا ہے، وراثت کے مال میں انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ان میں 1000 اونٹ تھے، اسی طرح 100 گھوڑے تھے اور 3000 بکریاں تھیں. یہ تو جانوروں کے حساب سے ہے. اس کے علاوہ ان کی 4 بیویاں تھیں، تو ان 4 بیویوں میں ان کا مال جب تقسیم کیا جانے لگا تو اتنے 100 کلو سونا ان کے پاس موجود تھا کہ اسے کاٹنے کے لیے مزدور بلوائے گئے. مزدوروں کو بلا کر وہ سونے کو کاٹ کر رشتہ داروں میں تقسیم کیا جانے لگا. تو یہ حیات عبد الرحمن بن عوف میں لکھا ہے کہ وہ سونا کاٹتے ان مزدوروں کے ہاتھ میں چھالے آ چکے تھے. تو چند ہی سالوں کے اندر اس قدر انہوں نے کاروبار میں ترقی کی. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ کاروبار میں اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑا جو ہے حصہ نصیب کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اسباب کے اعتبار سے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے زندگی میں 3 اصول اختیار کیے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار میں ترقی عطا فرمائی. وہ 3 اصول کیا ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا. سب سے پہلا اصول بیان کیا کہ میں کوئی بھی سامان ادھار خریدتا نہیں ہوں، جو بھی خریدتا ہوں نقد خریدتا ہوں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ کوئی مال نقد خریدا جائے تو کم قیمت میں وہ مل جاتا ہے. اگر ادھار پر خریدتے ہیں تو پھر زیادہ مقدار میں جو ہے زیادہ اس کی رقم ہوتی ہے. تو ایک اصول بیان کیا کہ جب بھی مال خریدتا ہوں نقد خریدتا ہوں، ادھار پر مال میں نہیں خریدتا. اور دوسرا اصول بیان کیا کہ جب بھی کوئی مال بیچتا ہوں تو نقد پر بیچتا ہوں، ادھار پر نہیں بیچتا. اب یہ اصول جو انہوں نے بیان کیا اس کی کیا حیثیت ہے، کیا جو ہے اس کے حالات ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے کاروبار آج کل ڈوب چکے ہیں یہی نقد دینے کی صورت میں. اس لیے کہ جب نقد لینا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دکان پر بالکل بکری بن کر، یعنی بھولی صورت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ادھار لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ ادھار دینے کا مسئلہ آتا ہے تو شیر بن جاتے ہیں. ہاں دیں گے نا، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں، اس طرح کی جو ہے باتیں ہو جاتی ہیں. جب ادھار لینے کے لیے آتے ہیں بکری بنتے ہیں، چکانے کے لیے شیر بن جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے کاروبار اسی لیے ٹھپ پڑ جاتے ہیں کہ کاروبار ادھار دیتے جو ہے وہ اندر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک صاحب نے جو خریدی ہے انہوں نے اپنا ایک جو ہے واقعہ بتایا کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ولیمے کے کھانے کا جو ہے سامان لینے کے لیے دکان پر آتے ہیں. یعنی ان کی کرانہ کی دکان ہے، ولیمہ کا سامان لینے کے لیے دکان پہ آتے ہیں، ادھار لے کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا جب عقیقہ کرنا ہے تو پھر اس کا سامان لینے کی دکان پر آتے ہیں اور وہ ولیمے کا جو ہے ادھار ہوتا ہے اس کو چکاتے ہیں اور یہ عقیقے کا پھر ادھار لے کر چلے جاتے ہیں. تو ایسی جو ہے حالت ہوتی ہے. اب اگر ایسا ہوگا تو منافع ایک تو پہلے ہوتا ہے کم، اور اس پر سے اگر ادھار لے کر چلے جائیں تو پھر جتنا منافع آنا ہوتا ہے اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوسرا اصول انہوں نے بیان کیا، جب بھی مال بیچتا ہوں نقد پر بیچتا ہوں، ادھار پر میں کبھی بھی نہیں بیچتا. یہ دوسرا اصول بیان کیا. اور تیسرا اصول انہوں نے یہ بیان کیا کہ کوئی بھی سامان کے متعلق مستقبل میں اس کے قیمت کے بڑھنے کے اندیشے سے مال کو روک کر نہیں رکھتا ہوں، یعنی اسٹاک کر کے نہیں رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آج اگر ہم کوئی مال فروخت کر رہے ہیں تو اس کے 10 روپے ہمیں منافع میں ملتے ہیں. اگر اسی کو ہم 15 دن کے بعد بیچتے ہیں تو 15 روپے ہمیں منافع میں ملتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آج اگر 10 روپے مل رہے ہیں میں آج ہی اس مال کو فروخت کر دیتا ہوں، اپنے پاس اسٹاک کر کے نہیں رکھتا. ان 3 اصولوں کی وجہ سے اسباب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار میں مجھے ترقی عطا فرمائی ہے. اب یہ 3 جو اصول ہیں یہ تو اسباب کے اعتبار سے. اس کے علاوہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی اس میں برکت وغیرہ جو ہے مال میں دی جاتی ہے. تو اس کے متعلق اللہ کے رسول نے اپنی امتیوں کو 2 بڑے اہم اصول بتائے ہیں کہ مال کے اندر ہماری روزی روٹی میں اگر ہمیں برکت پیدا کرنی ہے، برکت لانی ہے
تو ایسی صورت میں کیا اصول اختیار کیے جائیں؟ 2 اصول اللہ کے رسول نے بتائے۔ سب سے پہلا اصول، یہ اصول سے پہلے ایک حدیث سنیے، اس کے بعد وہ اصول بیان کروں گا۔ حدیث یہ ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک آدمی جو صحرا میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اوپر ابر آیا اور ابر سے اسے ایک آواز سنائی دی کہ ابر فلاں شخص کے کھیت پر جاؤ اور بارش برساؤ اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ تو وہ شخص کا نام لے کر آواز آئی، تو انہوں نے آواز سن لی۔ اب وہ بادل چلنے لگا تو یہ اس بادل کے پیچھے 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 جانے لگے۔ تو دیکھا کہ ایک کھیت میں ایک آدمی کام کر رہا ہے، وہ بادل اس کھیت پر آیا، بارش برسایا، اس کے بعد چلا گیا۔ تب یہ اس آدمی کے قریب آئے اور آ کر اس سے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، تو بالکل وہی نام تھا جو انہوں نے اس بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس بنا پر اطراف میں پورا صحرا ہے، اطراف میں پوری خشکی ہے، لیکن ابر آ کر صرف تمہارے کھیت پر برسا کر چلا جاتا ہے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں ایک عمل کرتا ہوں جس بنا پر یہ ہوتا یہ ہے کہ اطراف میں چاہے کتنی بھی قحط سالی ہو جائے، چاہے کتنا بھی سوکھا پڑ جائے، بادل آتا ہے، میرے کھیت پر برستا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ تو وہ عمل انہوں نے بتایا کہ اس کھیت سے جتنی بھی آمدنی مجھے آتی ہے اس کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ بیچ کر اس کی رقم اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں، دوسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تاکہ اس اناج کو پھر سے اسی زمین میں پیر سکوں۔ یہ 3 حصے کر کے ایک حصہ بیچ کر کمائی کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، اور ایک حصہ اپنے پاس پھر سے اسے زمین میں بونے کے لیے۔ تو یہ عمل کی وجہ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے کھیت پر بارش نہ برستی ہو۔ اب یہ حدیث ہمارے استاد نے بخاری میں جب پڑھائی تھی، اس کے بعد یہ حدیث پڑھانے کے بعد انہوں نے اپنا عمل بتایا تھا۔ اپنا عمل انہوں نے یہ بتایا کہ جب سے یعنی وہ پڑھانے کے لیے لگے ہیں، اس وقت سے ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی انہیں تنخواہ ملتی تو اس میں سے انہوں نے 1% متعین کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا 2% انہوں نے متعین کیا تھا، وہ نکال کر تنخواہ آتے ہی سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیا کرتے، یعنی کسی غریب کو دے دیا کرتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں بھی میں اس طرح 2% نکال کر غریبوں پر خرچ کر دیتا، پورا مہینہ وہ رقم میرے پاس رہتی تھی، یعنی چلتی تھی، اس سے پورے مہینے کا گزارا ہو جایا کرتا۔ لیکن جس مہینے غفلت کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے میں اس طرح فیصد نکالنا چھوڑ دیتا تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ رقم میرے پاس سے ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایک بہترین اصول یہ بتایا کہ ہماری اگر کمائی آ جائے، مہینے کے آخر میں آتی ہے، تو زیادہ متعین کرنا ضروری نہیں ہے، آپ تھوڑا سا متعین کیجئے، لیکن پابندی کے ساتھ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا اصول، اس کے متعلق میں پہلے حدیث سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہاں اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے اپنی اولاد کو سکھلا دی ہے، اگر اس حدیث پر وہ عمل کریں گے زندگی میں کبھی بھی انہیں فاقے نہیں ہوں گے۔ وہ حدیث کیا بیان کی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے سکھلا دی ہے، اب جب تک یہ عمل کریں گے کبھی بھی انہیں فقر و فاقہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 اصول ہیں، ایک تو اپنی کمائی میں سے اللہ کا حصہ نکالنا ہے، غریبوں کا حصہ نکالنا ہے، اور دوسرے رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، نماز کے لیے مغرب کے آئے، اس کے بعد کاروبار کے لیے چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، کاروبار کے لیے چلے گئے، ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے خواتین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ گھر میں رہتی ہیں اور ایسا خاص کوئی کام ان کے پیچھے نہیں ہوتا، تو وہ جن ایام کے اندر قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں ان ایام میں اس طرح سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو پورے گھر کے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ 2 بہترین نسخے ہیں، آسان ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آ کر اللہ کے رسول کی تجارتی زندگی جو تھی اب وہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اگلے مضمون کی طرف، کہ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 12-13 سال سے کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، تجارت شروع کر دی تھی۔ اور تجارت میں شروع میں تو اللہ کے رسول مزاربت کیا کرتے۔ مزاربت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مال کسی اور کا ہوتا تھا، محنت اللہ کے رسول کی ہوتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس مال کو بیچتے تھے اور جو منافع آتا تھا وہ آدھا لے لیتے تھے۔ مال کسی اور کا، محنت اللہ کے رسول کی، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح شروع میں اللہ کے رسول نے کاروبار کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی شروع میں اسی قسم کا کاروبار ہوتا تھا۔ بعد میں جا کر پھر کچھ مال اللہ کے رسول کا بھی ہونے لگا اور کچھ مال حضرت خدیجہ کا بھی ہونے لگا، یعنی پارٹنرشپ کے اندر اس طرح سے کاروبار شروع کیا گیا۔ اب جب اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام اور ملک یمن میں فروخت کرتے تھے تو ساتھ میں آپ کا ایک غلام میسرہ بھی رہتا تھا۔ یہ ساتھ میں جاتے تھے، مال فروخت ہونے کے بعد جب واپس آتے تھے تو میسرہ جو ہے حضرت خدیجہ کے سامنے اللہ کے رسول کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی امانت داری، آپ کی سچائی، یہ پورا جو ہے کھل کر بیان کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے متاثر ہونے کے بعد آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ جس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بات کی اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا، اور آنے کے بعد اپنے چچاؤں سے آپ نے مشورہ کیا۔ تو آپ کے چچاؤں میں حضرت حمزہ تھے، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا نفع ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح کر لیا۔ اب یہاں پر آپ نکاح کی شرعی حیثیت کو سمجھیے۔ نکاح دین اسلام میں ایک کانٹریکٹ کو کہا جاتا ہے، ایک معاہدے کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک مرد اور عورت یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اب آگے کی جتنی زندگی ہے وہ زندگی ہم آپس میں مل کر گزاریں گے۔ اب اگلی زندگی کے اندر چاہے خوشی کے مواقع آئیں چاہے غم کے مواقع آئیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن کر جو ہے زندگی گزاریں گے۔ اس کانٹریکٹ کو سائن کیا جاتا ہے تو اسی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے متعلق ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، تم میں جو شخص نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ فوراً نکاح کر لیں، نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اسی طرح ایک مجموع زوائد کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نوجوان نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ناراضگی کے الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال کیے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ اور بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہ کریں، یعنی ان کے والدین جو ہیں وہ نکاح کی فکر نہ کریں اور اس کے نتیجے میں ان کی اولاد گناہ میں پڑ جائے تو اس گناہ کا وبال والدین کے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہ بچوں کا نکاح کروانا اب والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کریں اور اولاد گناہ میں پڑ جائے تو والدین پر اس گناہ کا وبال آ جاتا ہے۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو، اس فتنے والے دور کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اولاد نکاح کی عمر کو آ جائے سب سے پہلے نکاح کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ آج کل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ نوجوان بچے اپنے کیریئر کو بنانے کے چکر میں جو ہے پوری جوانی نکال دیتے ہیں، پوری جوانی ضائع کر دیتے ہیں۔ تقریباً جب عمر 30-35 سال کو پہنچتی ہے تب جا کر نکاح کرنے کا سوچتے ہیں، حالانکہ آپ کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ اصل جو جوانی کی عمر ہے وہ صرف اور صرف 33 سال کی عمر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی عمر بھی 33 سال کی رکھی ہے۔ 34 سال کے آگے سے بڑھاپا آنا دھیرے دھیرے شروع ہو جاتا ہے اور 40 سال پر آنے کے بعد مکمل بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی جوانی کی عمر شروع ہو جائے اور ہم نکاح کرنے کی طاقت رکھنے لگیں تو اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی نکاح کی فکر کریں۔ اب نکاح کا طریقہ
اسلام نے کیا بتایا ہے اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھیے کہ نکاح کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں۔ نکاح کے لیے دین اسلام نے ضروری جو چیزیں قرار دی ان میں سب سے پہلے ہیں 2 گواہ کا ہونا، اور اس کے بعد اگر میاں اور بیوی یعنی مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لیں تو اس کے بعد یہ وکیلوں کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دولہے صاحب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دلہن اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اس وقت ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اب وکیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول ہو گیا، اس کے بعد مہر ادا کر دیا جائے گا، یعنی مرد مہر ادا کرے گا، اس کے ذریعے سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ نکاح ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ ایک دن ہونے کے بعد یعنی رات گزرنے کے بعد جو ولیمہ کیا جاتا ہے یہ بھی سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے، جو طاقت رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے، باقی دین اسلام نے اس کو بھی فرض نہیں کیا ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں وہ صرف کیا ہیں؟ 2 گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا اور مہر کی ادائیگی۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں سنت ہیں، فرض اور واجب نہیں ہیں۔ اب دیکھیے دین اسلام نے اس قدر نکاح کو آسان کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ قیامت سے قریب نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا اور زنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ علامت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنی آسانیاں ہیں وہ کبھی بھی جا کر سکتا ہے، لیکن نکاح کرنا اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ ہر ایرے غیرے کی جو ہے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح دیکھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مہر ادا کیا، کتنا؟ 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی۔ اگر اس کی آج آپ رقم نکالیں گے تو تقریباً 1 لاکھ روپے سے آگے اس کی رقم چلی جائے۔ یہ مہر حضرت علی نے ادا کیا اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر رخصت کر دیا، اور رخصت کرتے وقت صرف 3 چیزیں حضرت فاطمہ کے ساتھ بھیجی، ان کی استعمال کی۔ ان میں ایک جوڑا تھا حضرت فاطمہ کا، دوسرے نمبر پر ایک تکیہ تھا، اور تیسرے نمبر پر سامان رکھنے کا ایک تھیلا تھا۔ یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو رخصتی دے دی ہے۔ اس آسان طریقے سے اللہ کے رسول نے نکاح کر کے بتلایا ہے۔ اس کے بعد ایک دن گزر جائے، اگر کوئی ولیمہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کر سکتے ہیں، اور پھر ولیمے کے اندر اپنے دوست و احباب کو بھی بلا سکتے ہیں۔ جیسے اس کا بھی ثبوت ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے رسول نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، اور ولیمہ جو کیا ہے اس ولیمے کے اندر مکہ المکرمہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اور سرید بنایا تھا، یعنی گوشت اور روٹی کے ٹکڑے یہ ملا کر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ تیار کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا ہے۔ تو اس قدر آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کی دین اسلام نے ترغیب دی ہے۔ لیکن آج جو نکاح مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل جہیز کی لعنت وہ بڑے زوروں پر چل رہی ہے، اس لیے عام طور پر ہر کسی کا نکاح کرنا آسان بات نہیں رہی۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک بات غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جہیز کی جو لعنت ہے یہ تو ایک رسم ہے، ایک غیر شرعی رسم ہے، اور آپ غور کریں تو الگ الگ علاقے کے مسلمانوں کے اندر الگ الگ قسم کی رسومات اور بدعات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان کے اندر الگ بدعات اور رسومات ہوں گی۔ اگر چائنا کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے ان کے اندر الگ بدعات اور خرافات ہوں گی۔ یورپین کنٹریز کے اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو وہاں پر الگ بدعات اور خرافات ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدعات اور خرافات مسلمانوں میں کس طرح آتے ہیں؟ وہ اس طرح آتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی رہتے ہیں، تو دوسرے مذاہب کی باتوں کو مسلمان اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہی چیز بدعات اور رسومات بن جاتی ہے۔ جیسے جہیز کی لعنت ہے تو یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، اسلامی رسم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، صرف اور صرف ہندوانہ رسم ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بات آپ سمجھیے کہ ہندوؤں کے اندر یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟
یعنی ہندوؤں میں جو رسم آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے، اس کی وجہ کو آپ سمجھیے کہ ہندوؤں کے اندر ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ گھر میں اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو وہ اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو سب سے بڑا ٹینشن انہیں یہی ہوتا ہے، چاہے بیوی کا سیزر ہو چاہے نارمل ہو، وہ کوئی چاہے بھاڑ میں جائے، لیکن سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ مجھے بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو ہندوانہ یا عقائد کے اندر، نظریات کے اندر بیٹی کو وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے گھر کا جو داماد ہوتا ہے، اب یہ آپ کے گھر کی نحوست کو ان کے نظریے کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کا جو داماد ہے یہ آپ کے گھر کی نحوست کو آپ کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کچرا آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی آئے، کوئی بھنگی آئے اور وہ کچرا اٹھا کر باہر لے جا کر پھینکے تو آپ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ پیسے کچھ رقم دے دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور جو اس طرح سے کچرا اٹھا کر لے کر چلا جائے۔ بالکل اسی طرح ہندوانہ یہ نظریہ ہے کہ آپ کے گھر کا داماد آپ کے گھر کی نحوست کو آپ کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر لے جا رہا ہے، تو اس کے بیچارے کو خوش کرنے کے لیے کچھ رقم دے دو، یہی جہیز کی رقم۔ لیکن دین اسلام نے اس کے برخلاف نظریہ پیش کیا۔ دین اسلام نے کیا نظریہ پیش کیا کہ آپ کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو گویا خدا کی رحمت آپ کے گھر میں آ چکی ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش خدا کی رحمت ہے۔ اب آپ کے گھر کا داماد آپ کی گھر کی رحمت کو آپ کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر لے جا رہا ہے، اس لیے جتنا بھی خرچہ ہے وہ پورا داماد کے اوپر ہے۔ مہر کی رقم کس کو ادا کرنی ہے؟ داماد کو ادا کرنی ہے۔ ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ داماد کو کرنا ہے۔ جتنے بھی خرچے ہیں وہ سب کے سب داماد کے اوپر ہیں، لڑکی کے اوپر یا لڑکی کے بوڑھے باپ کے اوپر 1 روپے کا بھی خرچہ دین اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ دین اسلام نے جہیز کے متعلق نظریہ پیش کیا، لیکن ہم متاثر ہو چکے ہیں ہندوانہ نظریے سے، اس لیے یہ جہیز کی لعنت بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ دینی تعلیمات کو اٹھا کر رکھ دیجیے، دینی تعلیمات کو چھوڑ دیجیے۔ دین اسلام جہیز کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کو اٹھائیے، فطرت کے حساب سے آپ جہیز کی لعنت کو سمجھیے۔ وہ اس طرح کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ عام طور پر بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ اپنی ماں سے زیادہ باپ سے لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی باپ کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے، باپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو اب نکاح کے موقع پر جب یہ لڑکے والے لڑکی کے والد سے اس طرح الگ الگ مطالبات کرتے ہیں، جہیز کے مطالبات ہوں، جوڑے کی رقم کے مطالبات ہوں یا اور دیگر فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ لڑکی جو ہوتی ہے یہ بڑی غور سے دیکھتی رہتی ہے کہ یہ دولہے والے میرے باپ کو کیسے کیسے پریشان کر رہے ہیں، اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے میرا باپ کن کن لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے اور کہاں کہاں سے جا کر روپیے پیسے جمع کر کے ان کے مطالبات پورے کر رہا ہے۔ بیٹی یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ بھی کچھ کر نہیں سکتی، اپنے باپ کا درد اپنے دل میں رکھ کر آپ کے گھر چلی آتی ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد آپ چاہے اسے سونے کا لوالا کھائے کھلائیں لیکن وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نکاح کے موقع پر آپ نے اس کے والد کو کیا کیا تکلیفیں دی ہیں، کس طرح سے پریشان کیا ہے، اور کن کن مطالبات جو ہے کے ذریعے سے اس کے باپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ ان باتوں کو دل میں رکھنے کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر تو ہنس کے مسکرا کے بات کرے گی لیکن دل سے کبھی خیر خواہی نہیں کرے گی۔ لیکن آپ شادی کے موقع پر لڑکی کے والد سے کچھ مت لیجیے، صرف لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لائیے، اس کے بعد دیکھیے گھر لانے کے بعد اگر آپ اس بچی کو مرچی روٹی بھی کھلائیں گے زندگی بھر وہ آپ کی غلام بن کر رہے گی، زندگی بھر وہ آپ کے احسان مند رہے گی، اس لیے کہ شادی کے موقع پر آپ نے اس کے والد کو تکلیف نہیں دی۔ تو یہ لڑکی کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جہیز کی جو لعنت ہے یہ فطری اعتبار سے بھی مرد اور عورت کی جو فطری محبت ہوتی ہے اس محبت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اب جہیز یہ ایک لعنت ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جہیز غیر شرعی ایک رسم ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ بیانات میں اکثر علماء کے بیانات میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جہیز کی لعنت ہے جو آج معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو لعنت ہے آج ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے لڑکے والوں کو آگے آنا چاہیے۔ لڑکی والے اگر آگے آئیں گے تو لوگ انہیں تانا دیں گے کہ یہ خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کنجوس ہیں، اور
پر خرچ کرنا نہیں چاہتے، لیکن خود لڑکے اگر آ کر یہ اعلان کر دیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم شادی کریں گے تو مکمل شرعی جو ہے نقطۂ نظر پر عمل کرتے ہوئے، شرعی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شادی کریں گے، تو ایسی صورت میں یہ جہیز کی جو لعنت ہے وہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے۔ اور نوجوانوں سے میں خاص طور پر درخواست کروں گا کہ آپ دل میں یہ عزم کر لیجیے کہ ہم شادی کریں گے تو صرف اسلامی تعلیمات پر لڑکی کے بوڑھے باپ سے 1 روپیے کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے، جو مانگیں گے اپنے رب سے اپنی پیشانی سجدے میں جھکا کر اپنے رب سے مانگیں گے، اور اللہ نے ہمارے بازوؤں میں جو طاقت دی ہے اس طاقت کی بنا پر ہم اپنے بلبوتے پر روزی کمائیں گے، لیکن اس طرح کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آپ خود دیکھیے کون سا ایسا شخص ہے کہ جو جہیز کی رقم لینے سے مالدار ہو گیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کمائی کے اندر کبھی بھی برکت نہیں دیتا۔ حرام کمائی جس طرح سے آتی ہے اسی طرح سے ضائع ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے، تو برکت جو ہوتی ہے وہ حلال کمائی کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال اس طرح ناجائز طریقے پر مت کھایا کرو۔ جو درست طریقہ ہے اس درست طریقے سے اگر مانگ کر کھایا جائے تو یہ درست ہوتا ہے، ورنہ اس طرح ناجائز طریقے پر لے کر مال کھانا یہ جو ہے درست مال نہیں ہوتا، حرام مال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جہیز کی جو لعنت ہے اس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو ایک طرح کا ارتداد کا جو ہے شکار معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور خاص طور پر ایک بڑی معافی کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ عورتوں ہی کی وجہ سے اکثر غیر شرعی چیزیں اور یہ رسومات و بدعات گھروں کے اندر آتی ہیں، اس لیے کہ عورتوں کے سامنے کتنی بھی دینی تعلیمات رکھ دی جائیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی شادی میں ایسا کرے تھے اور ان کی شادی میں ایسا کرے تھے تو ہم بھی اپنی شادی میں ایسا کریں گے، یعنی اس طرح سے رسومات اور بدعات شادیوں کے اندر آتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر خواتین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے اندر دینی حمیت مردوں سے زیادہ رکھی۔ عورتوں کو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بدن عطا کیا ہے، لیکن ارادے کی وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنے دل میں کچھ ٹھان لیں تو وہ ضرور کر کے رہتی ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور خواتین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دین اسلام کے خاطر سب سے پہلی قربانی دینے والی ایک عورت ہی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ابو جہل لاکھ لٹک گیا، اس نے کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کرنا ہے کر دو، اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ بالآخر اس نے برچھی لے کر کمزور اور نازک جگہ پر مارا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ تو ایک عورت کا عزم اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے سامنے ظلم کا پہاڑ بھی آ جائے، عورت ایک مرتبہ کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے وہ ضرور کر کے رہتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اور آج فلسطین کے حالات بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پر ہر سال کی یہ تعداد ہے کہ ہر سال گھروں کے اندر 21,000 بچیاں حافظہ بن جاتی ہیں، گھروں کے اندر بن جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں کی ماؤں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو گھروں کے اندر دینی تعلیم دیں گے اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ خواتین اگر کسی چیز کو ٹھان لیں تو وہ ضرور کر کے رہتی ہیں۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو ٹھان لیں کہ ہمارے گھر میں چاہے بچے کی شادی ہو چاہے بچی کی شادی ہو، ہم مکمل دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو لعنت ہے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے، یقینی طور پر ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جو مسلمانوں میں اور مسلم بچیوں میں ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، ایک معتبر عالم کے قول کے مطابق اب تک 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، یعنی دین اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔ اور اس پر اگر آپ جو ہے سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اکثر ان میں وہ بچیاں ہیں جن کے والد یا تو غریب ہیں یا والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بچیاں جو جہیز کی رقم یا جوڑے کی رقم دے نہیں سکتی، وہی بچیاں زیادہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جس کے متعلق مفتی روشن صاحب جو سونیری کے ہیں، اکولا کے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کے قریبی علاقے میں ایک لڑکی تھی، مسلم بچی تھی، تو وہ مرتد ہو گئی اور کسی غیر مسلم کے ساتھ تعلقات بنائے اور چلی گئی۔
تو اس کے گھر کا پتہ انہوں نے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس بچی کے والد سے انہوں نے ملاقات کی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد اس بچی کے والد جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی درد بھری داستان ان کے سامنے سنائی کہ مولانا کئی سال سے میں اپنی بچی کی شادی کو لے کر پریشان تھا، اور 10 گھروں میں میں اپنی بچی کے لیے رشتہ بھیج چکا تھا، لیکن ان کے جہیز کے جو مطالبات تھے وہ میں پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شادی میں تاخیر ہوتی گئی۔ بچی ہے، اس کی بھی فطری چیزیں ہیں، ان فطری چیزوں کی وجہ سے اس نے کسی غیر مسلم سے تعلقات بنائے اور آج بھاگ کر چلی گئی ہے، اس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے، لیکن جو بچہ میری بچی کو شادی کر کے لے کر گیا ہے اس نے 1 روپیے کا بھی مطالبہ نہیں کیا ہے، خالی ہاتھ میری بچی کو گھر سے لے گیا، الٹا کچھ رقم مجھے دے کر گیا ہے۔ تو اس طرح سے جب بھی وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ اگر اپنے مال و دولت کو اس طرح غلط جگہوں پر خرچ کریں گے تو وہ آج غریب کی بیٹیوں پر آئے گی کہ ہم ادھر عیش و آرام میں ہوں گے اور ادھر غریب کی بچیوں کے ایمان بک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ان غریب اور یتیم بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہوگا اور یہ جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا، اور سب مل کر جب یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ کوشش اختتام تک پہنچے گی اور یہ لعنت جو ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جائے۔ بہرحال ایک واقعہ اس کے متعلق بیان کروں گا کہ ایک مولانا نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میری لڑکی کی شادی اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ شادی ہوگی مسجد نبوی کے اندر، رہنے والے ہندوستان کے ہیں اور شادی ہونے والی ہے مسجد نبوی کے اندر، اور جتنے باراتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان تمام باراتیوں کا ہم نے ٹکٹ بھی کروایا ہے کہ سب پلین سے جائیں گے، مدینے میں اتریں گے، وہاں پر عقد ہوگا اور وہیں قریب ایک ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اور وہ مولانا جنہوں نے واقعہ سنایا ان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ عقد نکاح آپ کو پڑھانا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو اگر آپ اپنی بچی کی شادی یہاں بھی کر لیں گے، یعنی ہندوستان میں کر لیں گے، محلے کی مسجد میں کر لیں گے تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر آپ مسجد نبوی ہی میں جا کر کریں گے تو جو ہے کچھ نیکیاں آپ کو ملیں گی، ایسی بھی کوئی فضیلت نہیں۔ جیسے نماز کے متعلق ہے کہ کوئی بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اسے کئی گناہ بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے، تو ویسا نکاح کے معاملے میں تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی بچی کی شادی مسجد نبوی میں کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی، تو وہ تیار ہو گئے اپنے محلے کی مسجد میں شادی کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس شادی سے جو بچنے والی رقم ہے، اس لیے کتنا بڑا خرچہ بچ گیا، تو اب جتنی رقم بچے گی اس رقم سے تم غریب لڑکیوں کی شادی کرو۔ تو انہوں نے جو ہے یہ وعدہ کر لیا، چلے گئے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد وہ آئے ملاقات کے لیے اور آ کر کہا کہ مولانا جو رقم بچی تھی اس رقم سے میں نے 45 غریب لڑکیوں کی شادی کر دی، لیکن اس کے بعد بھی ابھی رقم باقی ہے اور کچھ غریب لڑکیوں کی شادی کرنا باقی ہے۔ تو اس طرح سے اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے اور ہم اگر اس میں کفایت شعری اور مکمل دین اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو وہ رقم بچے گی، اسی رقم سے اگر ہم کسی غریب کی شادی کر دیں تو آپ یقین مانیے ہماری بچی کی جو شادی ہے یا لڑکی کی شادی ہے ان کی شادی بھی کامیاب ہوگی، وہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سکون سے اطمینان سے گزار دیں گے۔ تو بہرحال ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اب دیکھیے کہ دین اسلام نے نکاح کو بڑی سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ میاں اور بیوی کے تعلقات کا، کہ ازدواجی جو زندگی ہے اور یہ میاں بیوی کا جو آپسی تعلق اور آپسی رشتہ جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دین اسلام نے جتنے رہنمائی اصول ہمیں بتلائے ہیں اتنے اصول آپ کو کسی مذہب کے اندر دیکھنے نہیں ملے۔ ایسی بہترین رہنمائی دین اسلام نے کی ہے۔ صرف جو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں گاڑی چلانی ہے تو گاڑی چلانے سے پہلے ہم اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں، کوئی بھی اگر مشین چلانی ہے تو اس سے پہلے وہ مشین کیسی چلائی جاتی ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح حج پر جا رہے ہوں تو حج پر جانے سے پہلے حج کرنے کا طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حج تربیتی کیمپ تو ہوتا ہے لیکن دلہا تربیتی کیمپ نہیں ہوتا۔
یعنی ہمارے نوجوانوں کو یا ہماری بچیوں کو ہم اس بات کی تعلیم دے سکیں کہ آگے کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزارنی ہے، اس کے اصول دین اسلام نے کیا بیان کیے ہیں وہ ان تک پہنچائے نہیں جاتے، اس لیے آپس میں تعلقات کے اندر رنجشیں پیدا ہوتی چلی جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھے انداز سے رہتا ہے، اور میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھو۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پورا زمانہ اس کی برائی کرتا ہے لیکن اس کی گھر والی اس کی تعریف کرتی ہے تو یہ آدمی سب سے اچھا آدمی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ پورا زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے لیکن بیوی اس کی برائی کرتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے برا آدمی ہے۔ تو یہ حدیث کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے یہ ضابطہ بتایا، اور اس کے بعد پریکٹیکل کے طور پر اپنی زندگی سامنے رکھ دی کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاریں۔ میری زندگی کو دیکھو کہ میں کیسا اپنے بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب بھی گھر پر آیا کرتے تھے مسکراتا ہوا چہرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیے اللہ کے رسول کو کیا کچھ پریشانیاں نہیں تھیں، باہر گئے تو جو ہے لوگوں کی گالیاں سننی پڑتی تھی، لوگوں کے پتھر کھانے پڑتے تھے، لوگوں کی جو ہے کڑوی پیسیلی باتیں سننی پڑتی تھی، ہر طرح کی مصیبتیں اللہ کے رسول کے اوپر تھی، لیکن جب بھی گھر آتے تھے مسکراتا ہوا چہرہ لے کر آتے تھے۔ اور گھر میں آنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر میں گھر کے کام کاج میں ہوتی تو اللہ کے رسول گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور میرے ساتھ مذاق کی باتیں بھی کیا کرتے۔ اچھا یہاں ایک بات میں کہوں گا، احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو احادیث میں غور کرنے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اکثر ان کا نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ آپ نے ان کا لاڑ سے دو نام رکھے ہوئے تھے۔ ایک تھا یا حمیرہ، حمیرہ کہتے ہیں گوری چٹی کو۔ حضرت عائشہ کا جو رنگ تھا وہ بہت زیادہ گورا تھا، آپ بہت خوبصورت تھی، تو آپ عائشہ نہیں کہتے تھے حمیرہ کہتے تھے، اے گوری چٹی، یعنی لاڑ سے آپ ان کو حمیرہ کہتے تھے۔ اور ایک دوسرا نام حدیث کے اندر آتا ہے وہ ہے یا عائشو، جیسے عمران ہے تو امو بولتے ہیں ہمارے پاس، لاڑ سے اس کو جو ہے بولتے ہیں، عمران ہے تو امو، تو ویسے جو ہے عائشہ نام تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا عائشو، یہ لاڑ سے اللہ کے رسول اس طرح اپنی بیوی کو پکارا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کا کیا معمول تھا، جب بھی اللہ کے رسول کو مخاطب کرنا ہوتا یا پکارنا ہوتا تو آپ کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور اس کے بعد پھر آگے کی بات کہا کرتے تھے۔ شوہر ہیں بیوی کو بالکل لاڑ کے ساتھ پکار رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا اگے، کیا کر رہی گے، آگے ادھر، یعنی اگے تجھے سے ہم جو ہے بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میری زندگی دیکھو، میری زندگی کا نمونہ دیکھو، میں اپنی بیوی کو کس طرح سے پکارتا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ایک نام دینا یہ بھی اللہ کے رسول کی پیاری سنت ہے۔ تو اس لیے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ گھر جانے سے پہلے ایک نام آپ سوچ کے رکھ لیجیے کہ جانے کے بعد لاڑ سے آپ کیا نام جو ہے کہہ کر پکاریں گے۔ اور وہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کیا کہتی تھی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے میرے سرتاج۔ اس قدر محبت کے ساتھ حضرت عائشہ آپ کو پکارا کرتی تھی۔ اور ہمارے پاس رواج کیا ہے، شعیب کے ابا، حامد کے ابا، یعنی شوہر کا نام تو نہیں لیتے مگر جو بچے ہیں تو ان کا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو انو ادھر آئے، انو ادھر گئے، ایسا جو ہے انو بولتے یا پھر جو ہے لڑکے کا نام لے کے جو ہے بولتے۔ تو شوہر کے لیے محبت کے الفاظ استعمال کرنا یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے، اور اپنی بیوی کے لیے محبت کے الفاظ استعمال کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپس کے جو رشتے ہیں، آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں ان کے اندر اور زیادہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور جب میاں اور بیوی کے رشتے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے تو مرد بھی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور عورت بھی گناہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہی نکاح کا اصل مقصد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں
لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر حقیقی لباس مراد نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں حقیقی لفظ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب لباس یہاں پر عورت کو مرد کے لیے کہا، مرد کو عورت کے لیے کہا۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ لباس آدمی کے عیوب کو چھپاتا ہے، لباس آدمی کی ان چیزوں کو چھپاتا ہے جن چیزوں کا ظاہر کرنا آدمی کو شرمندہ کر دیتا ہے، ٹھیک؟ تو اسی اعتبار سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو یہ حکم دیا کہ مرد کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو بیوی کو اس عیب کو چھپانا چاہیے، اور بیوی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے۔ لیکن قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے آپس کے رشتے میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ادھر بیوی ہے یہ اپنے گھر کو فون لگاتی، یعنی میکے کو فون لگاتی، اور لگا کر یہ سسرال کی جتنی شکایتیں ہیں وہ پورے کے پورے ادھر میکے میں جو ہے بول دیتی، ہمارے ساس ایسا کرے، ہمارے نندا ایسا کرے، ہمارے جو ہے دیور ایسا کرے، ہمارے سسرے ایسا کرے، پوری شکایتیں ادھر میکے میں لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے کیا حکم دیا کہ شوہر کے جتنے عیوب ہیں، شوہر کے گھر والے اور شوہر یہ پورے جو ہے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، شوہر کے جتنے عیوب ہیں وہ عیوب بیوی کو چھپانا چاہیے۔ لیکن ہوتا نہیں، اپنے میکے کو فون لگا کے پورے جو ہے فون لگا کے یا جا کے پوری جو ہے وہاں کے عیب بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اور مرد کیا کرتا ہے کہ اپنے سسرال کے جتنے عیوب ہیں وہ ادھر آ کر اپنے گھر میں بیان کرتا ہے، میں گھر کو گیا تھا، ایسا ایسا ہمارے ساتھ بولے اور ایسا ایسا ہمارے سالیاں بولے یا سالے بولے۔ اب یہ جو ہے پوری شکایتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگ جاتی ہیں۔ اب یہ لگنے کے بعد اب گھر والوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بات آ گئی ہے تو اس کو جہاں تک ہو سکے دبانے کی کوشش کریں، لیکن گھر والے بھی ایسا نہیں کرتے، اس کے اندر پیٹرول ڈال کے چھوڑ دیتے، یعنی اور زیادہ آگ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی اگر ادھر گھر پہ لگا کے بولی تو انہوں ایسا بولے، تو بھی کچھ تو بھی بولنا تھا، تو بھی جواب دینا، ان کو ایسا خاموش نہیں بیٹھنا، ایسا بولے تو اب انہیں بھی جوش میں آ جاتی اور آ کے پھر جو ہے ادھر لڑائی جھگڑے شروع۔ اب ادھر بیٹا اگر آ کے اپنی ماں کے سامنے اپنی سسرال کی شکایتیں کر رہا ہے تو ماں جو ہے اس کو چڑھاتی، داماد کی عزت نہیں کرے، داماد کے واسطے بکرا نہیں بنائے، آپ جو ہے تو بھی ایسا کرنا تھا ویسا کرنا تھا۔ اب ادھر جو ہے شوہر بھی جوش میں اور ادھر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا لگ جاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے اس آیت کے ذریعے سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے عیب کو چھپائے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیوب کو چھپائے۔ اب گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے میاں اور بیوی میں آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن اصل جو کردار ہے وہ گھر والوں کا ہے۔ گھر والوں کا کردار کس طرح ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سے اس کو سمجھیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ گھر کے دروازے کے باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے اور چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں، غصے کے آثار ہیں۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ آپس میں کچھ تو بھی ہوا ہے، تو اللہ کے رسول حضرت علی کے قریب بیٹھے اور بیٹھ کر مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے بدن سے اس طرح مٹی جھاڑی اور اس کے بعد اپنے داماد کو اٹھایا، حضرت علی کو اٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اندر گھر میں گئے اور گھر کا دروازہ لگا لیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ آپ گھر میں گئے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول کے چہرے پر بھی ناراضگی تھی، حضرت علی کے چہرے پر بھی ناراضگی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد کچھ دیر گزری ہے تو راوی فرماتے ہیں کہ اندر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول گھر سے جب وہ دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے تو اللہ کے رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کے چہرے پر ناراضگی تھی، آتے وقت آپ جو ہے اس طرح سے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے ان دو لوگوں کے درمیان صلح کی ہے جو دو لوگ مجھے اس سرزمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ اصل خاندان کا اور گھر والوں کا کردار ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ان کا آپس میں کچھ جھگڑا بھی ہو جائے، کچھ نا اتفاقی ہو جائے، کچھ ناراضگی ہو جائے، تو ایسی صورت میں گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس جھگڑے کو، اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ اس میں پیٹرول ڈال کر اور زیادہ اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش
کے لیے لباس ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی قدر اور عزت کرے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی قدر اور عزت کرے۔ اب دیکھیے، ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ آپ جو ہے مسجد میں آ رہے ہیں، آتے ہوئے اگر آپ کے کپڑے پر کچھ گندگی لگ جائے تو آپ جو ہے خینچی لے کے ایسا کاٹتے نہیں کپڑے کو، مسجد میں آنے کے بعد ٹوٹی کے نیچے اس طرح اس گندگی کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گندگی نکل جاتی ہے، آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اگر مرد کے اندر کچھ عیب ہیں، کچھ جو ہے غلط کام مرد کرتا بھی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ خینچی لے کے کاٹ نہ دے، بلکہ ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مرد کے اندر اگر کچھ غلطیاں بھی ہیں تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ ان عیوب کو دھونے کی کوشش کرے، ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر عورت میں کچھ برائیاں ہیں، عورت کے اندر اگر کچھ عیوب ہیں، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو طلاق نہ دے یا خلا نہ لے، بلکہ ان عیوب کو، ان برائیوں کو، ان بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک نقطہ بھی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو بہرحال مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے بڑا اہم بھی ہوتا ہے اور بڑا نازک بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ مرد عورت کو برداشت کرے، عورت مرد کو برداشت کرے۔ ایک واقعہ سنیے کہ ایک دفعہ ایک صحابی یا تابعی، شاید اس میں وضاحت نہیں ہے واقعے کے اندر، تو ان کی بیوی ان کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت تنگ آ چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے۔ تو ایسی حالت میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اپنی بیوی کی شکایت لے کر۔ حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، آ کر حضرت عمر کے گھر آئے، بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے کہ میری بیوی اس طرح سے میرے پر ظلم کرتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، طرح طرح کی باتیں انہوں نے سنائی۔ ابھی بات آدھی ہوئی تھی کہ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی کے چیخنے کی آواز آئی، یعنی حضرت عمر کی بیوی زور سے آواز دے کر حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابی آئے تھے یا تابعی آئے تھے، بہرحال جو بھی شخص آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری جو داستان ہے آپ کی بھی وہی داستان ہے، میں جس مصیبت کو لے کر آیا ہوں آپ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہیں، تو آپ مجھے اس مصیبت کا کیا علاج بتائیں گے؟ چھوڑو چلو جانے دو، میں چلا جاتا ہوں۔ تو اس طرح کہہ کر وہ جانے لگا، تو حضرت عمر نے انہیں روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ میاں دیکھو، جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے گھر پر آئی ہوئی ہے صرف ہماری خاطر، اس نے ہماری خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، اور ہمارے گھر آنے کے بعد بالکل ایک نوکرانی کی طرح ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، ہماری اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ جب اتنے سارے احسانات اس کے ہم پر ہیں تو کیا اس کی ان سخت باتوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں ان باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ کچھ باتوں کو مرد برداشت کرے، کچھ باتوں کو عورتیں برداشت کریں۔ مرد جب غصے میں ہو عورت ٹھنڈی ہو جائے، اور عورت اگر غصے میں ہو تو ایسی صورت میں مرد ٹھنڈا ہو جائے تو معاملہ جو ہے بالکل اپنے حال پر آ جاتا ہے۔ اب آخر میں ایک لطیفہ آپ سنیے کہ ایک صاحب تھے، وہ جو ہے حمام میں گئے غسل کرنے کے لیے، تو حمام میں جاتے ہی دھڑام سے ایک آواز آئی، بہت زور سے آواز آئی۔ تو اب بیوی تھی، بیوی تھوڑا غصے والی تھی، تو اب یہاں سے چیخ کے بیگم بولے ارے کیا ہوا جی، بلکہ تو ابھی لوگ گھبرا گئے، گھبرا کے بولے بیگم وہ اصل میں میری شیروانی گر گئی حمام میں۔ تو بیوی غصے میں آ کے بولے شیروانی گری تو اتنی زور سے آواز آتی ہے؟ تبھی انہوں بولنے لگے اصل میں شیروانی کے اندر میں بھی تھا۔ تو اس طرح سے یہ کہنے کے لیے تو بس ایک لطیفہ ہے، لیکن بہرحال کبھی جو ہے عورت بھی غصے میں آتی ہے، غصے میں آنے کا اس کا بھی حق ہے، تو اگر وہ غصے میں آ جائے تو ایسی صورت میں یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم بھی غصے میں آ جائیں، ہم اس وقت برداشت کر لیں، اور جو ہے مرد کبھی غصے میں آ جائے تو خواتین سے درخواست ہے کہ وہ برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے اصول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین اور اسوے والی اور آئیڈیل والی زندگی جو ہے ہم کو بتائی ہے۔ آئندہ پیر کو انشاءاللہ وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to